بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم ببرکت النبی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام دوست انتہائی عقیدت محبت سے پڑھ لیجیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ دیکھیے جو درود بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا، جس نے درود سے دل لگا لیا اس نے گویا کہ جنت کے راستے کو پا لیا۔ سبحان اللہ۔ سرکار فرماتے ہیں جو جتنا دنیا میں کثرت سے میری ذات پر درود پڑے گا کل قیامت کے دن اتنا میرے قریب ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے محبت سے پڑھیں صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا سید الثقلین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نبی الحرمین و امام القبلتین و وسیلتنا فی الدارین ادرکنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وحدہ لا شریک مولا کی بے حد حمد و ثنا، درود لا محدود تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی عالی اور بلند بارگاہ میں پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب القدر واجب الاحترام میرے مسلک کے غیور بزرگوں، نوجوانوں، بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بعد السلام دعائیں کہ رب العالمین مولا آج کی یہ بزم سعید بسلسلہ 11ویں شریف اللہ اپنی بارگاہ لم یزل میں شرف قبولیت نصیب فرمائے۔ جن دوستوں نے بھی اس کار خیر میں جس اعتبار سے حصہ ملایا، میرا خالق سب کو اس پر اجر عظیم عطا فرمائے۔ احباب ذی وقار قرآن کریم کی میں نے ایک مشہور سورت کا کچھ حصہ تلاوت کیا ہے جس کو سورہ تین کہا جاتا ہے۔ یہ نزول کے اعتبار سے 25ویں نمبر پر یہ سورت ہے، آخری سپارے میں موجود ہے۔ اس میں اللہ نے انسان کی شان کو بیان کرنے سے پہلے 4 قسمیں یاد فرمائی ہیں۔ سبحان اللہ۔ شان انسان کی اور اس سے پہلے 4 قسمیں رب نے ارشاد فرمائی ہیں۔ اب کبھی غور کیا اس بات پہ کیا ہم اس قابل ہیں کہ ہمارے تذکرے سے پہلے رب قسمیں اٹھائے؟ کیا ہم اس قابل ہیں کہ ہمارے تذکرے سے پہلے رب قسمیں اٹھائے؟ یہ تو اس کی شان کریمی ہے نا۔ تو نافرمانیاں کر رہا ہے، وہ جب تیرا ذکر کرتا ہے تو پہلے قسمیں اٹھاتا ہے، پہلے قسمیں یاد فرماتا ہے۔ اللہ نے فرمایا والتین، مجھے قسم ہے انجیر کی، والزیتون، اور قسم ہے زیتون کی، وطور سینین، اور قسم ہے طور سینا کی، وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اور اس مکرم اور معظم اور محترم شہر مکہ کی قسم، جس شہر کو محبوب کی تلیوں کے ساتھ لگنے سے جب نسبت ہوئی تو مکہ عظیم ہو گیا۔ اللہ نے ان 4 مقام کی قسم اٹھائی ہے۔ بڑی قابل غور بات ہے، میں نے کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں کرنی انشاءاللہ۔ یہ آدھے گھنٹے میں آپ کو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا گھنٹے کا مواد ہے۔ 4 مقام کی رب نے قسم اٹھائی ہے، اور اس کے بعد اللہ نے کیا فرمایا؟ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ میرا رب فرماتا ہے اسی انسان کو سونا بنایا ہے۔ پہلے قسمیں اٹھائی، 4 قسمیں اٹھانے کے بعد میرا رب فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ ہم نے انسان کو حسین ترین بنایا۔ انسان کی یہ شان رب نے قرآن میں بیان فرمائی ہے۔ مفسرین کرام میں سے بعض مفسرین فرماتے ہیں یہاں پر اصل میں 4 جگہوں کی قسم ہے۔ بولو کیا ہے؟ 4 جگہوں کی قسم ہے جہاں پر آسمانی 4 کتابیں نازل ہوئی ہیں۔ کس جگہ کی قسم؟ جہاں پر 4 آسمانی کتابیں نازل، تورات، زبور، انجیل، قرآن۔ اور
سب سے پہلے اللہ فرماتا ہے والتین، مجھے انجیر کی قسم، مجھے اس جگہ کی قسم جہاں میرے عیسیٰ آئے، کیونکہ جہاں جس علاقے میں جناب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے وہاں پر انجیر بہت زیادہ تھی۔ اور آگے فرمائے زیتون کی قسم، مجھے داؤد علیہ السلام کے مسکن کی قسم ہے، کیونکہ جہاں داؤد علیہ السلام تھے وہاں زیتون بہت زیادہ تھا۔ اور وطور سینین، اور فرمایا طور سینا، کیونکہ طور سینا جہاں پر موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تھے، اللہ فرماتے مجھے اس جگہ کی قسم جہاں موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے۔ اور آگے فرمائے وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ، اس شہر مکہ کی قسم جہاں میرے محمد عربی تشریف لائے، جہاں پر تورات نازل ہوئی، جہاں پر زبور نازل ہوئی، جہاں پر انجیل نازل ہوئی، جہاں پر قرآن نازل ہوا۔ رب ان جگہوں کی قسمیں یاد فرما رہا ہے، گویا کہ جو آسمان سے علم اترا ہے وہ ان 4 کتابوں کے ذریعے آیا ہے، وہ علم 4 کتابوں کے ذریعے آیا ہے۔ اللہ نے فرمایا گویا کہ آسان لفظوں میں اس کا مطلب یہ بنتا ہے میں نے جتنا علم آسمان سے زمین پر اتارا ہے سارے علم کی قسم میں نے انسان کو سونا بنا دیا ہے۔ انسان اپنی قدر جانے یا نہ جانے، میرے رب کی بارگاہ میں اس کی بڑی قدر ہے، رب کی بارگاہ میں بڑی قدر ہے۔ 4 قسمیں اللہ سارے علم کی قسم اٹھا کر فرماتا ہے میں نے انسان کو عظیم بنایا ہے۔ پھر انسانوں میں بھی مراتب ہیں، انسانوں میں بھی کیا ہے؟ مراتب ہیں، درجے ہیں۔ سب سے اعلیٰ درجہ اس کا ہے جس کے سینے میں ایمان کی دولت ہے۔ باقی بھی انسان ہیں لیکن مسلمان جو نہیں ہے اس کا وہ مقام نہیں ہے۔ اور یاد رکھیں ایک کلمے دی دولت وہ تو پتہ چلنی ہے جدوں زہرا دے بابا نے غلاماں نو بلا کے سینے نال لانا۔ یاد رکھیں ایک طرف ساری کائنات کے خزانے رکھ دیے جائیں، ایک طرف ایمان کی دولت رکھ دی جائے تو ساری کائنات کا خزانہ مال متاع اس ایمان کی دولت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ پھر آپاں جو کوئی بندہ غریب ہے، کوئی غریب ہے جنوں سرکار دا آستانہ مل جائے، جسے مل گیا کملی والے کا دامن، اسے تو جہاں کا خزانہ ملا، جسے مل گیا کملی والے کا دامن، اسے تو جہاں کا خزانہ ملا ہے۔ بھلا باغ جنتی کو وہ کیا کرے گا، مدینے میں جسے کو ٹھکانہ، ارے باغ جنتی کو وہ کیا کرے گا، مدینے میں جسے کو ٹھکانہ ملا۔ اور یاد رکھیے یہ ساری عزت، یہ ساری شان شوکت ایمان کی وجہ سے ہے۔ بولو کس کی وجہ سے ہے؟ تو ایمان کے بھی وجہ تو سرکار کی وجہ تو، بولو ایمان سرکار کی وجہ سے ہے۔ تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں ہم ہیں التجا والے، ہم ہیں التجا والے، آپ ہیں عطا والے، ہم ہیں التجا والے، آپ ہیں عطا والے، بھیک کچھ عطا کرنا، بھیک کچھ عطا کرنا، اے میرے سخا والے، ہم ہیں التجا، چھیڑنا ہمیں دنیا
سید الورا والے، شاہ دو سرا والے، ہم ہیں التجا والے۔ تو توجہ فرمائیں، یہ ساری شان شوکت ایمان کی وجہ سے، اور ایمان حضور کی وجہ سے ہے۔ ایمان بولو کس کی وجہ سے ہے؟ میرے حضور نہ آتے تو انسان کو انسانیت کا وقار نہ ملتا، حضور آئے تو یہ ساری بہار آئی ہے۔ تو یاد رکھیں، پھر انسانوں میں ایمان والوں میں سے سب سے اعلیٰ رتبہ وہ اللہ کے نبیوں کا ہے۔ بولو کس کا ہے؟ اللہ کے نبیوں کا ہے، پھر اللہ کے نبیوں کے یاروں کا ہے، وفاداروں کا ہے، پھر ہر نبی کی امت میں جو ولی ہوتا ہے اس کا رتبہ ہوتا ہے۔ اور آج جیسے میرے نبی سارے نبیوں سے اعلیٰ، ایسے ہے کہ نہیں؟ اور میرے امام، وہ تو میں اکثر پڑھتا رہتا ہوں نا، ہمارے امام نے ہمیں سبق پڑھایا کیا؟ سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی۔ اس کو صرف نعت نہ سمجھا جائے، قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے۔ سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا۔ تو ہمارے نبی سارے نبیوں سے افضل، اور میرے نبی کی امت سارے نبیوں کی امت سے افضل ہے۔ اللہ نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، فرمایا سونے جڑے تیرے نال لگ گئے نو سج گئے۔ کنتم خیر امت، فرمایا بہترین امت، امتوں میں سے۔ ارے تیرے میرے کوئی شکل سونی ہے، کوئی ہمارا رنگ سونا ہے، کوئی ہمارا قد کاٹ زیادہ ہے، کیا وجہ ہے؟ رب قرآن میں فرماتا ہے سونے اتنا کسی دی امت شان والی نہیں جتنا مدینے والے تیری امت شان والی ہے۔ کبھی بیٹھ کے سوچا ہے کہ ہم نے کون سے اعمال کر لیے کہ ہم بہترین امت بن گئے؟ ایک ہی جواب آئے گا، وہ سرکار کی وجہ سے بنے ہو۔ اور سرکار کے امتیوں میں سے ہیں جی صحابہ کرام کے بعد درجہ ولایت، تابعین کے بعد درجہ ولایت ہے۔ ولیوں میں آج جس کا میں نے تذکرہ کرنا ہے، ولیوں میں شہنشاہ بغداد کا نمبر ہے۔ مولانا روم رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، آپ فرماتے غوث الاعظم درمیان اولیاء چو محمد درمیان انبیاء۔ فرمایا جیویں میں پنجابی ترجمہ دساں تے مزہ آئے گا، فرمایا جیویں محمد نبی تے سجے آئے ایویں غوث پاک ولی تے سجے آئے۔ فرمایا جیسے نبیوں کی صف کے اندر ہمارے نبی جیسا کوئی نہیں ہے، فرمایا اسی طرح ولیوں کی صف کے اندر میرے غوث جیسا کوئی نہیں ہے۔ غوث پاک وہ اعلیٰ رتبہ، وہ اعلیٰ مقام۔ اور یاد رکھیں انسان کو ولی وہی وڈا ہوندا ہے، اے گل ذہن وچ رکھنی ہے، ولی وہی وڈا ہوندا ہے جہدا تقوی زیادہ ہوئے، جہدا تقوی، جس کا جتنا تقوی ہوگا وہ ولایت کے درجے میں اتنا بلند ہوگا۔ تے غوث پاک انہاں دا تقوی، یار یہ تھوڑی گل ہے، اجے پیدا ہوئے نے پہلا مہینہ رمضان دا روزے رکھن لگ جان، اس کو بڑا تقوی کتوں لے آؤ گے؟ ساڈی چٹیاں داڑیاں ہو گئی ہیں پھر بھی سوچتے پے اجے عمر کافی ہے تے اگے روزے رکھ لواں گے، نمازاں پڑھ لواں گے۔ میں اس نو متقی نہ آکھاں جیڑا پہلے مہینے دے وچ آ کے سرکار دی امت نو پیغام پیا دیندا ہے، لوگوں سرکار دی شریعت نال وفا کرو، رب رسول دے احکام نال وفا کرو۔ اور آپ نے آندے ہی روزہ رکھیا ہے، آندے ہی روزہ رکھیا ہے۔ تے پھر امام اہل سنت کیوں نہ فرماندے امام غوث اعظم امام التقا والنقا،
امام التقا، تقا کا معنی بھی تقوی ہے، اور نقا، نقا کا معنی بھی تقوی ہے۔ غوث اعظم امام التقا والنقا، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں بغداد دے اندر ایک گل مشہور ہو گئی سی بھئی گیلانی سیدہ دے گھر بچہ پیدا ہویا ہے تے انہوں نے رمضان وچ دودھ نہیں پیتا، ماں دا دودھ نہیں پیتا، یہ بات مشہور ہو گئی تھی۔ اور یاد رکھیں میں جس ہستی کا ذکر کر رہا ہوں، آج بھی پیر ہیں، پہلے بھی پیر ہوا کرتے تھے، لیکن کچھ پیر ایسے ہوتے ہیں جن کے مرید علماء ہوتے ہیں، عوام کم ہوتی ہے، کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کے مرید عوام ہوتے ہیں، علماء کم ہوتے ہیں، کچھ بڑے لوگ ہیں جی سیاستدان وغیرہ وغیرہ ہیں جی، کچھ آستانوں پہ جاتے ہیں اور نہیں جاتے، لیکن اے جڑا غوث پاک ہے نا، سبحان اللہ، غوث پاک جو ہے نا، انہاں دے بوئے تے امیر بھی گیا ہے، سبحان اللہ، غریب بھی گیا ہے، عالم بھی گیا ہے، فاضل بھی گیا ہے، محدث بھی گیا ہے، مفسر بھی گیا ہے، اور محدث ابن جوزی رحمت اللہ تعالیٰ یہ بہت تگڑا عالم تھا، محدث ابن جوزی رحمت اللہ تعالیٰ، انہیں آکھیا بھئی بابا آیا بغداد ہے تے بڑا شورہ ہو گیا ہے، میں جا کے چیکتے کرا، چیکتے کرا بھئی بابے کو پاور کتنی ہے، کچھ لوگوں کو ہوتا ہے نا فلانے مولوی نے جا کے چیکتے ہو سوال، اچھا کچھ لوگ سوال یہ سنیت سے کرتے ہیں مولوی نے پھنسانا ہے، توجہ ہے کہ نہیں؟ اس واسطے کسی کو کسی کی تذلیل کے لیے سوال کرنا حرام ہے، کسی کو بے عزت کرنے کے لیے سوال کرنا حرام ہے، اس نیت نہ سوال کرو کہ میری بھی عاقبت سمر جائے، کہ دسن والے نو بھی اللہ تعالیٰ اجر عطا فرما دے گے، اور دین اس اعتبار سے سیکھنا چاہیے اور اس کو آگے پھیلانا چاہیے۔ بلکہ محدث ابن جوزی رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں میں آکھیا بھی جا کے بابے نو ویکھتے سی کنا ایک پانی ہے، سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ کون ہے؟ غوث اعظم، یاد رکھو سنیو، غوث پاک دا صرف کم کے یارویں پکانا نہیں سی، غوث نے مسلط بے کے نبی دی شریعت عوام نو علماء نو پڑھا دیتی ہے، اس بابے نے امامت بھی کرائی ہے، اس بابے نے واض و نصیحت بھی کرائی ہے، آج تے اسی جناب والا ایک ولایت دا گراف رکھ لیا ہے، جنہیں جناب والا 7 دن غسل نہیں کرنا، جنہیں وضو نہیں کرنا، اے پہنچے ہویا بابا ہے، اے غلط بات ہے، پہنچے ہویا بابا ہوئی ہوئے گا جیڑا رب دا قرآن پڑھے گا، نبی دا فرمان پڑھے گا۔ آپ فرماتے ہیں میں پڑھتے پڑھتے فرمایا علم سیکھتے سکھاتے اللہ نے مجھے قطبیت کا درجہ عطا فرما دی۔ محدث ابن جوزی آ گئے، آپ فرماتے ہیں میں امتحان نہ آیا، غوث پاک نے ایک آیت پڑھی، اس کی ایک تفسیر کی، حضرت محدث ابن جوزی فرماتے تھے میں نو بھی آؤندی، دل میں سوچ رہے ہیں، سر ہلا رہے ہیں، جی بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں، آپ نے دوسری تفسیر شروع کی، وہ پھر بھی سر ہلاتے ہیں، تیسری شروع کی، چوتھی شروع کی، حتیٰ کہ 14 تفاسیر حضرت غوث پاک نے ایک مجلس میں بیان کر دی۔ اس کے بعد آگے سلسلہ انہوں نے کہا جدوں 14 ہو گئیاں، 14 ہویاں، جدوں 15 تے میرا غوث قرآن دی تفسیر پہ کر دے، محدث نے سر نہیں ہلایا، محدث ابن جوزی سر نیویں پا کے بہ گیا ہے، بابا ہو رہے میں ہو رہا۔ 14 تفسیروں کے بعد 14 تفسیروں کے بعد محدث ابن جوزی دی بولتی بند ہو گئی، ہن سر نہیں پیا ہلاوندا، ہن اوپر نہیں پیا ویکھدا، بابا جی تفسیر کری جا رہے نے، 15ویں 16ویں 40 تفسیر کر کے بابے نے فرمایا اے جو میں تفسیراں بیان کیتیاں نے ایک کال نے، فرمائے کال دی تفسیران نے، فرمایا حال دی تفسیران تے اجے ہور بیان کرنیاں نے۔ محدث ابن جوزی نے پگڑی اتار کے آپ دے قدمہ دے اندر رکھ دیتی تے عرض کیتی حضور اینو بھی اپنا غلام
اس کو بھی اپنا غلام بنا لیں۔ کون ہے غوث پاک؟ میں اپنی بات کرتا رہوں تو آپ کہیں گے کہ شاید آپ مبالغہ کر رہے ہیں۔ میں اس بندے دی گل کر رہی ہاں جیڑا مرجع العلماء ہے، جیڑا جناب علماء مناظر بھی ہے، محدث بھی ہے، مفسر بھی ہے، فقیہ بھی ہے، ہر حوالے نال آلہ جدا نام احمد رضا ہے، جیدہ نام احمد رضا ہے۔ وہ کہتے ہیں تجھ سے در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت۔ سگ دا منع کتا۔ آلہ حضرت جدو غوث پاک دے بوئے تے جا کے آپ بحر العلوم ہون دے باوجود، اتنے بڑے علامہ ہون دے باوجود، جدو غوث پاک دی دربار تے حاضر ہوندے نے تے کی کہندے نے تجھ سے در اور در سے سگ سے ہے مجھ کو نسبتی، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ کون نے وہ سپاک؟ کون نے وہ سپاک جنہ دی بارگاہ دے اندر میرے ورگا پکارے تے کوئی کمال نہیں ہے؟ اتھے تے عارفاں دے سلطان بھی صدا لا کے کہندے نے، کی کہندے نے؟ سن فریاد۔ کی فرماندے نے؟ سن فریاد پیرا دیا پیرا۔ پیران دے پیر دا مطلب کہوے کہ جتھے قادری بھی آئے نے، جتھے چشتی بھی آئے نے، جتھے سہروردی بھی آئے نے، ساری مخلوق آکے آکھے آئے اے غوث تیرا رتبہ اللہ نے وکھرا تینو عطا فرمایا ہے۔ سن فریاد پیران دیا پیرا تے میری عرض سنے کن تر کے ہو بیڑا اڑئی وچی کپران دے۔ کوئی غوث پاک دی بارگاہ کیا سلطان العارفین دا کوئی دنیا دا کم رک گیا سی؟ نہیں۔ اور رب نال ملنا چاہندے سن تے اوتھے تھوڑا جیا مشکلات دا سامنا پیا ہوندا ہے تے غوث پاک دی بارگاہ دے اندر عارفاں دا سلطان کہندا ہے بیڑا اڑئی وچی کپران دے تے جتھے مچھ وی نہ پیندے ڈر کے شاہ جلانی محبوب سبحانی تے میری خبر لیو جٹ کر کے پیر جنان دے میرا با۔ سارے محبت نال مل کے پڑھو پیر جنان دے میرا باہو، دے میرا باہو پیر جنا دے میرا باہو پیر جنا دے میرا باہو دیو کتی لگ دے ترکے۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ ایک او بارگاہ ہے وہ سپاگ دی، ایک او بارگاہ ہے وہ سپاگ دی۔ جناب والا معتبر کتاب دے اندر ایک گل لکھی ہوئی ہے، ایک بندہ بظاہراً وہ ہندو تھا۔ کیا تھا؟ ہندو مذہب رکھتا تھا، مر گیا لیکن اپنی زندگی دے وچ غوث نال محبت کردا سی۔ شیخ عبدالقادر جیلانی دے نال کی کردا سی؟ محبت کردا سی۔ تے فوت ہو گیا۔ جیسا کہ ہندوؤں کا اپنا رسم رواج ہے، طریقہ ہے، وہ لاش کو میت کو جلا دیتے ہیں، وہ لکڑیاں ڈال کے وہ پیٹرول جو چیز بھی ہوتی ہے اس کو راکھ، ان کا عقیدہ یہ ہے، نظریہ یہ ہے کہ جب بندہ راکھ ہو جانا ہے پھر حساب کا دا، جواب کا دا،
انہیں رب دی بارگاہ کوئی کھڑے نہیں ہونا، حساب کتاب نہیں ہونا. انہوں نے پوچھو چلے ہو جدوں نہیں سی تو انہیں بنایا کہ نہیں بنا؟ بنا کے دوبارہ نہیں بنا سکتا ہو. باہر کا بھی ان کا اپنا عقیدہ نظریہ ہے. تو انہوں نے آگ کو جلانے کی کوشش کی، آگ نہیں جل رہی، میت ہے جی وہ اس کو آگ نہیں لگ رہی، لکڑی نہیں جل رہی. پریشان حیران نہ کیا مسئلہ کی عجیب مسئلہ بن گیا. انہوں نے کہا چلو نہیں سڑدا تے کی ہویا، اینو روڑی دیو، دریا میں ڈالو، نہر میں ڈالو، ہے جی جائے گا جہاں کہیں بھی. لیکن قربان جاؤں اس کو ندی نالے میں جس چیز میں بھی ڈالا گیا، غوث پاک نے اپنے مرید نو خواب دے وچ فرمایا جا ساڈے نال پیار کرن والا رڑدا جا رہا ہے. فرمایا اس کو نکالو باہر نکالو، اس کو غسل کفن دفن جنازہ کرنا ہے. حضور میں آپ کے حکم کی تعمیل کرتا ہوں. اٹھا اللہ دے ولی دا خواب اٹھا حضور اس میت کو باہر نکالا، جیسے آپ کا حکم ہوا اس نے میت کو باہر نکالا. میت کو نکال کر غسل کفن دفن کر رہا ہے. اس کے بعد وہ عرض کرتا ہے حضور اے وجہ کیے نو تے جلاندے رہے اے جلیا نہیں. آپ نے فرمایا جلیا جل کے میں سکدا سی، اے ساڈا غلام سی، انہیں چپ کے نبی دا کلمہ پڑھیا سی. فرمایا جیڑا نبی دا کلمہ پڑھ لیندا ہے اونوں اگ جلن. اور یاد رکھو چشتیاں دے پیر خواجہ غریب نواز، خواجہ معین الملت والدین، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماندے نے جیڑا بندہ ولیاں نال پیار کرن والا ہوئے گا، اے میں اپنی گل نہیں کر رہا، چشتیاں دے پیر دی گل کر رہا. آپ فرماندے نے وہ بندہ بے ایمان ہو کے نہیں مرے گا، ایمان دی دولت لے کے دنیا تو جاوے گا. فرمایا اگلی گل بھی سن لو. فرمایا جیڑا بندہ ولیاں دا گستاخ ہوئے گا، ولیاں دا گستاخ ہوئے گا، او دی قبر دے اندر او دا چہرہ کعبے تو پھر جائے گا. فرمایا اگر کوئی شک ہوئے اے معین الدین تو نو چیلنج پیا کردا ہے کسے گستاخ دی قبر نو کڈ کے او دی قبر نو جناب والا کھول کے کھود کے او دا چہرہ ویکھ لیو. فرمایا جی اگر گستاخ دا چہرہ کعبے تو نہ پھریا ہوئے تے مینوں محمد دا نوکر نہ کہنا. اس واسطے سنیو اسی بڑے مقدر والے، اسی بڑے نصیب والے کہ اسی ولیاں دے بھی نبیوں کا تو غلام ہے ہی ہے، ہم ولیوں کے بھی غلام ہیں. کنز العمال کی حدیث ہے، تیرے میرے لجپالا کا فرماتے ہیں. فرمایا ذکر الانبیاء عبادہ، فرمایا اللہ کے نبیوں کا ذکر کرنا عبادت ہے. وذکر الصالحین کفارہ، فرمایا ولیاں دے ذکر کرنا دی برکت وے جتھے انہاں دا ذکر ہوندا ہے گناہ چڑھ جاندے، گناہ ختم ہو جاتے ہیں. اور وہ سے پاک آپ نے فرمایا وہ مجھ سے محبت کرتا تھا اس لیے اسے ایمان کی دولت نصیب ہو گئی تھی. پتہ ہے چلیا انہاں دی محبت کام دیندی ہے اور ان کی صحبت کام دیتی ہے. وہ مشہور روایت آپ وہ علماء سے سنتے رہتے ہیں، میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. تعلیم بھی دساں غوث دی تعلیم کے کیا تعلیم ہے غوث پاک. آپ ابھی بچپن ہے اماں نے بھیجا، فرمایا بیٹا تیرا باپ وصال کر گیا تو میری خواہش ہے کہ تو میرے نبی کے دین کا عالم بنے. ایک قافلے کے ساتھ روانہ فرما رہی ہیں آستین کے اندر پیسے سی کر. اس وقت ہے جی اس وقت بھی یہ کام تھا، لوگ رہزن تھے، ڈاکو تھے. تو ایک قافلے کے اندر غوث پاک کا بچپنا ہے، آپ کو پتہ ہو باپ کا سایہ بھی نہ ہو، جمع پونجی بھی صرف اتنی ہو جتنی آستین میں سلی ہوئی ہے. سفر پہ بندہ جا رہا ہو تو ڈاکو کہیں کہ تیرے پاس بھی کچھ ہے، آگے جوان کہے ہاں میرے پاس ہے. ڈاکو کہے تلاشی دو، تلاشی جب لی جاتی کچھ نہیں ملتا تو پتہ ہے غوث پاک کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا تینوں نہیں لبڑا، فرمایا اے آستین ہے اے دے اندر میری اماں نے سی دیتے سن. ڈاکو حیران ہو جاتا ہے حضور اگر تسی
ہیں جی اتنا کہہ دیتے میں نے تلاشی لی ہے آپ کے پاس کچھ نہیں ملا، آپ کہہ دیتے میرے پاس کچھ نہیں تو آپ بچ جاتے۔ فرمایا جاندی باری مینوں اماں نے کیسی بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، بیٹا جھوٹ نہیں بولنا۔ پھر اس کے دل میں یہ بات گھر کر گئی تو اس نے ہیں جی گناہ سے توبہ کر لی، تو پھر اللہ نے ولی بنا دیتا کہ وہ جنہ انہیں لٹیا مال سی وہ بھی سارے انہوں اچھا نا سارے انہوں مال مل گیا واپس کے دی وجہ تو ملے ہے، بولو کے دی وجہ تو ملے ہیں، اور انہاں نال یاری لو تو دنیا چی کم ہوندے نے، قبر حشر میں تو آنا ہی آنا ہے، یہاں دنیا میں بھی انشاءاللہ کام آئیں گے۔ اس تو پتہ ہے چلے ولی جب ہاں جی ولایت سے پرواز کرتا ہے تو دو چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں، ایک صدق مقال ہے، دوسرا عقل حلال ہے۔ کیا مطلب ہے؟ اے زبانوں سچ کہیں دینے جو کھاتے ہیں وہ حلال کھاتے ہیں، تب جا کے کچھ نہ کچھ مراتب منازل طے ہوتے ہیں۔ اگر پیٹ میں حرام ہو تو پھر وہ ٹکریں تو ہو سکتی ہیں، حصول ہونے والا کچھ نہیں ہے، اس لیے کوشش فرمائیں۔ اور آخری بات چلو میں اصلاح کے لیے کر دیتا ہوں، ایک بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں جن کا نام شاہ مظفر تھا۔ پہلے جیسا کہ گھوڑے استعمال ہوتے تھے تو اس کا ایک گھوڑا خاص کر گھوڑا تھا، جب وہ جنگ میں یا کسی سفر میں نکلتا تھا اس گھوڑے پہ سوار ہوتا تھا، اس کا گھوڑا ہو گیا بیمار۔ حکیم و طبیبوں نے کہا اس کو پیٹ کی مرض لاحق ہو گئی ہے، لہٰذا اس کو شراب پلائی جائے، اس کو شراب پلائی جائے تو یہ درست ہو سکتا ہے۔ اب جو اس بادشاہ کے وزراء تھے یا جو نوکر تھے انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہمیں تو اس سے صحت چاہیے نا، اس نے انہوں نے کچھ شراب پلا دی، تو اس کے بعد وہ گھوڑا تو ہو گیا ٹھیک۔ اب بادشاہ اس پہ سوار ہونے لگا تو اس نے گھوڑے کے انداز کو مختلف پایا، انہیں کہ انہوں کی بنے ہیں، اس کو کیا بنا ہے؟ انہوں نے کہا حضور اے بیمار ہو گیا سی تے ہوں ٹھیک ہے، وہ دی وجہ ہے وے اسی نے شراب پلائیے تے حکمان نے دسے ہے تے ٹھیک ہویا۔ فرمایا شاہ مظفر اس گھوڑے پہ بھی سوار نہیں ہو سکتا جس کے پیٹ میں شراب چلی جائے، اس گھوڑے پر بھی سوار نہیں ہو سکتا، حالانکہ احکام کے مکلف ہم ہیں، انسان ہیں جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے۔ گھوڑا ایک جانور ہے، وہ تو ان چیزوں کا مکلف ہی نہیں ہے۔ ہمارے بزرگوں کی تعلیم یہ ہے، وہ تو اس چیز سے اتنا نفرت کرتے ہیں، حرام سے اتنا نفرت کرتے ہیں، اگر ان کی سواری کے پیٹ میں شراب کا قطرہ چلا جائے تو وہ اس پر سوار نہیں ہوتے، وہ اس پر سوار نہیں ہوتے۔ احباب جی وقار، باتیں بہت زیادہ، ان لوگوں کا تذکرہ کو ختم ہونے والا نہیں ہے، اس لیے میں انہی الفاظ پہ اپنی گفتگو کا اختتام کرتا ہوں۔ میرا خالق مالک جس محبت سے احباب تشریف لائے، اس بزم کا حصہ بنے اور لنگرشی میں حصہ ملائے، اللہ سب کی نوکری کو قبول فرمائے۔ ایک فقرہ سلام کا برکت کے لیے پڑھتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ ختم اور دعا۔